اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا کہ عورتیں نماز کیسے پڑھیں عید الاضحیٰ کی، یعنی بقرہ عید کی، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بیان کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں یا عید گاہ میں نماز پڑھیں۔ تو خواتین کے لیے عید کی نماز پڑھنا عید گاہ میں جا کے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عورتوں کو بھی عید گاہ میں لے کر آؤ، یہاں تک کہ وہ خواتین جو حالت حیض میں ہو، جو نماز نہ پڑھ سکیں، اور وہ بھی آئے، اس لیے کہ وہ آئے اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی عید گاہ میں آنا چاہیے، اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں اگرچہ کہ عورت کے لیے عید گاہ میں آنا جائز ہے، مگر خواتین ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی جن پابندیوں کی شرط اسلام نے ہم پر لگائی ہے کہ مکمل پردے کے ساتھ اور بالکل خوشبو لگائے بغیر، اور مردوں سے اپنا راستہ بھی الگ رکھیں عید گاہ جانے کے لیے، یعنی مردوں کے مجمع میں شامل نہ ہو۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں اور ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ عملی طور پر ان پابندیوں کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ان فقہا اور علماء کا یہ کہنا درست ہے ان فسادات کی بنیاد پر کہ عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں۔ تو اس بنیاد پر ایک ناقص رائے ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں یا معاذ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں میں کہنا چاہتا جو اسلام کے خلاف ہو، لیکن یہ دیکھیں کہ آج کے زمانوں میں جو فسادات پھیلے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور خواتینیں بھی دور ہوتی جا رہی ہیں اسلام سے۔ اور اگر عید گاہ میں الگ سے کوئی انتظام کر دیا جائے بالکل سیپریٹ پردے کی پابندی کے ساتھ، تاکہ اس حدیث کی روشنی میں عورتیں بھی دعا میں شامل ہو سکیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ٹی ویوں نے گھروں میں گھس کے ماحول کو بہت خراب کر دیا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو پھر کلیئر کر دیتا ہوں کہ مردوں پر عید کی نماز واجب ہے اور خواتین پر واجب نہیں ہے۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر ان شرائط کے ساتھ خواتین عید گاہ کی طرف چلی جائیں تو اگر وہ نماز با جماعت ادا کرتی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو وہ شرائط میں آپ کو یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اگر تو وہ بچی اور بہن غیر شادی شدہ ہے تو وہ اپنے باپ یا اپنے بھائی یا جس کی بھی سرپرستی میں ہے اس کی اجازت سے باہر نکلے اور اس کے ساتھ ہی جائے، اور دوسری شرط کہ باپردہ طریقے کے ساتھ باہر جائے اور یہ بھی پتہ چلے کہ کوئی مسلمان بہن یا بیٹی جا رہی ہے، اور تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ ہو یا اپنے شوہروں کے ساتھ ہو، اور یا جن کے پاس مرد نہ ہو تو وہ چند خواتین اکٹھی ہو کر جو نیک ہو تو ان کے ساتھ مل کے یہ عیدگاہ کی طرف جا سکتی ہے، اور جس راستے سے عورتیں جائیں وہ راستہ پرامن ہو۔ اور اگر ایسا راستے میں کوئی مسئلہ بن سکتا ہے کہ لٹ جائے یا کوئی ایسا کہ جس میں کوئی پریشانی کا اندیشہ ہو، تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ مائیں اور بہنیں بیٹیاں گھروں میں عید کی نماز ادا کریں۔ اور دوسرا، جس جگہ پر بہنیں اور بیٹیاں نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جائے وہاں پر مردوں
اور عورتوں کا داخلی دروازہ بھی الگ الگ ہو، کہ یہ نہ ہو ایک ہی راستے سے مرد حضرات اور ایک ہی راستے سے عورتیں بھی جا رہی ہوں، اور اس جگہ پہ مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی بہنیں اور بیٹیاں جائیں گھر سے نکلیں تو اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے جا رہی ہیں، یعنی جب گھروں سے نکلیں تو نماز کی ادائیگی ہی ہماری منزل ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز کا کیا طریقہ ہے، جو میری بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں نماز پڑھیں گی۔ اور یہاں پر میں اس سے پہلے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اور اسی طرح حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا ترجمہ کم و بیش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان عورتوں کو دیکھ لیتے جو آج کے دور میں بناؤ سنگار کر کے مسجدوں کی طرف عورتیں آ رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ کن کے الفاظ ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، اور جنت میں بھی ان کا ساتھ ہمیشہ ہوگا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج اور سوچ کو اچھی طرح سمجھنے والی ہیں۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ عورتیں عیدگاہ کی طرف نہ جائیں۔ اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی پر بہت غضبناک ہوتا ہے۔ تو بہرکیف یہ کلیئر ہے کہ جس طرح مردوں پر عید کی نماز واجب ہے، اس طرح عورتوں پر نہیں ہے، اور اگر عورتیں ان شرائط کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ گھروں میں ہی نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیائی پر بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بہنوں سبھی بیٹیوں کو اپنی اور اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پر پھر میں کلیئر کر دیتا ہوں چھوٹی سی اور بات کہ جو بہن اور بیٹی گھروں میں عید کی نماز پڑھے گی تو تنہا عید کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو گھروں پر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر وہ کیا کریں؟ تو علماء کرام اس میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہن بیٹی متقی ہے اور پرہیزگار ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ لوگ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور اسے اس چیز کی کسک اپنے اندر محسوس ہو رہی ہے کہ میں عید کی نماز نہیں پڑھ رہی، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس مبارک اور خوشی کے دن اللہ کی عبادت کریں، نماز ادا کریں، تو اس کے بارے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ عید کی نماز ادا ہو جانے کے بعد، یعنی کہ عید کی نماز جب عیدگاہ میں ہو جائے تو اس کے بعد وہ بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ عید آ گئی، اور اس کے لیے یہی سب سے بہتر ہے کہ وہ 2 نفل شکرانے کے ادا کرے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نماز نفل شکرانے کی پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ تو پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ضرور ادا کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، آپ دل میں نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نفل نماز شکرانہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا چاہتی ہوں یا کرنے لگی ہوں، اور جس طرح دوسری نماز ادا کی جاتی ہے ویسے ہی ادا کریں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں، اور پھر ثنا پڑھیں، اور پھر تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ملائے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ اگر آپ شکرانے کے نوافل میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، تو یہ سورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور پھر آپ ان 2 رکعتوں میں 6 بار
سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور 2 قرآن مجید کا ثواب بھی حاصل کرتے ہیں. تھوڑا سا عمل اور ثواب بہت زیادہ. اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ الحمدللہ شریف کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ اور التحیات اور اس کے بعد سلام پھیر لیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ نفل نماز آپ نے عید کی نماز کے بعد ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کی سبھی مشکلاتوں پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور کرے اور سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کرے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام سنے گا پڑھے گا اس کا اجر اس کا ثواب یقیناً آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال کیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم